پاڑیاں ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله مولانا العظيم. معزز و محتشم علماء کرام، معزز قائدین تحریک منہاج القرآن، مہمانان گرامی قدر، محترم المقام حاجی امان اللہ صاحب، صدر تحریک منہاج القرآن جلال پور چٹا، محترم المقام حاجی امانت علی صاحب، محترم المقام سید زاہد الحسن شاہ صاحب، اور آج کی اس مبارک بزم کے میزبان محترم المقام قاری ثناء اللہ صاحب، امام مسجد حاضر، اور ان کے ساتھ محترم المقام احسان اللہ صاحب، صدر انتظامیہ مسجد حاضر، چودھری ارشد صاحب، اور ٹھیکیدار اسد عزیز صاحب، صدر تحریک منہاج القرآن، اور ان کے ساتھ جملہ اراکین انجمن عاشقان مصطفیٰ رام کے شریف، اور آج کی اس عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جملہ حاضرین و سامعین،
نماز کی بس میں انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان ہے جس کی توفیق سے آج ہم اس عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہیں۔ آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ست مبارک، یقیناً ساری کائنات انسانی کے لیے رب ذوالجلال کا بہت بڑا انعام ہے، اور جہاں کل انسانیت کے لیے یہ رب کا عظیم انعام ہے، وہیں آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بطور خاص ایمان والوں کے لیے رب ذوالجلال کا سب سے بڑا احسان ہے۔ آقا دو جہاں کی ذات مبارک خالق کائنات کا عظیم احسان بھی ہے اور اس رب کا بڑا انعام ہے۔ قرآن مجید کا اگر مطالعہ کریں تو خالق کائنات میں جب بھی کسی قوم کو، کسی امت کو اور انسانیت کے کسی بھی طبقے کو جب اپنے کسی بڑے انعام سے نوازا، کسی بڑی نعمت سے نوازا اور خاص کرم نوازی فرمائی، تو رب کائنات کا دستور ہمیشہ یہی رہا، اس نے ہر دور کے انسان کو اس بات کا حکم دیا کہ اپنے رب کی عظیم نعمتوں کا ذکر کیا، اپنے رب کی عظیم نعمتوں کا ذکر کر تو گویا اللہ کی نعمتوں کا ذکر یہ خالق کائنات کا وہ حکم ہے جو ہر دور میں، ہر زمانے میں جب بھی کسی قوم کو انعامات سے نوازا، انہیں اسی بات کا حکم دیا کہ لوگوں میری نعمتوں کا ذکر کیا۔ اس کی کئی مثالیں ہمیں قرآن مجید سے ملتی ہیں۔ مثلاً قرآن مجید کی سورہ بقرہ کو پڑھیں، وہاں اللہ رب العزت نے قوم بنی اسرائیل کا ذکر کیا، اور قوم بنی اسرائیل وہ ہے کہ جس پر اللہ پاک بڑی نعمت اور خاص انعامات جن کی خاطر رب کائنات نے سمندر پھاڑ کر خشکی کا راستہ بنایا، جنہیں فرعون جیسے ظالم بادشاہ کے ظلم سے نجات دلا، اور جن کی خواہش پر خالق کائنات نے آسمان سے من و سلوہ اتارا، اتنی بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا، اور پھر اس قوم سے جب خطاب کیا تو رب کائنات نے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم
فرمایا اے قوم بنی اسرائیل، تم اپنے رب کی ان نعمتوں کا ذکر کرو